پار بیڑا لگائے آلے رسول، ڈوبے بجرے ترائے آلے رسول، ڈوبے بجرے ترائے آلے رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ برکات آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آج چوتھے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سن رہے ہیں اہل بیت طہار کے فضائل۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے عجیب سی فضا قائم کرتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بیان کریں گے کہ انشاءاللہ اہل بیت طہار کے مابین جو رشتہ داریاں تھیں اور باہمی تعلق اور محبت تھی، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو آئیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ پہلے نمبر پہ میں ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ آپ کو بڑا ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت پر ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ دروازے پر جب پہنچے تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آگے بڑھیں اور دستک دیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم، دستک آپ دیں اور آپ آگے بڑھیں۔ جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص پر کیسے سبقت لے سکتا ہوں اور آگے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر سورج نہ طلوع ہوگا نہ غروب ہوگا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ مطلب فرمانے لگے کہ ابو بکر، میں آپ سے کیسے سبقت لے سکتا ہوں کہ آپ کی شان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایسے شخص پر کیسے سبقت لے سکتا ہوں کہ جس کے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں بہترین شخص ہے کہ جس کو میں نے اپنی بیٹی خیر النساء دی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے ابو بکر صدیق، آپ سے میں کیسے سبقت لے سکتا ہوں، حالانکہ جس کے شان میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو مسکرا کے فرمانے لگے، پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایسے شخص پر میں کیسے سبقت لے سکتا ہوں، ان نفوس قدسی اہل بیت طہار جن کی شان کو اللہ قرآن میں بیان فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ گفتگو مکالمہ اتنا لمبا ہے، وقت بڑا مختصر ہے، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جب اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور ایک دوسرے کے مناقب اور فضائل اس انداز میں بیان کیے گئے کہ قدرت کے فرشتے بھی آسمانوں میں دیکھ کر وہ بھی جھوم رہے تھے کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کی شان بیان فرما رہے ہیں اور سیدنا حضرت مولا علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما ان کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اندر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ذرا باہر تشریف لائیے اور دیکھیے کہ آپ کے دونوں یار کس طرح محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں اور آپ ہی آگے فیصلہ فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آ کر کے دونوں کے یاروں کی پیشانی کو چوما اور رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے ابو بکر و علی رضی اللہ عنہما، اللہ کی قسم
اگر سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور سارے درختوں کو کاٹ کے کلمے بنا دی جائیں اور پھر ان کلموں سے اور سیاہی سے آپ دونوں کی شان کو لکھنا شروع کیا جائے اور آپ کی عظمت اور شان ختم نہیں ہوگی، سیاہی اور درختوں کی کلمے ختم ہو جائیں۔ یہ مقام اور مرتبہ اور آپس میں باہمی محبت کا عالم یہ تھا کہ جس وقت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نکاح حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے تو گواہ دیکھیں آپ کو ابو بکر و عمر عثمان نظر آئیں گے۔ جب سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہوتا ہے تو جنازہ پڑھاتے ہوئے طبقات ابن سعد میں آپ کو روایت ملے گی کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز جنازہ کی امامت فرما رہے۔ ان نفوس قدسیہ کی آپس میں محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد آپ نے اور بھی شادیاں فرمائیں، بعض نے 18 تک کی تعداد بیان کی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک نکاح حضرت نائلہ سے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت مولا علی کو بی بی نائلہ سے بیٹا عطا فرمایا تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی رکھا۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنے بیٹوں کا نام بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھ دیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک نکاح بی بی ام حبیب سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بیٹا عطا فرمایا تو حضرت علی پاک نے اپنے بیٹے کا نام عمر بن علی رکھا۔ اس سے حضرت فاروق اعظم کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک نکاح بی بی ام البنین سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹے کا نام عثمان بن علی رکھا اور دوسرے بیٹے کا نام عباس بن علی رکھا، جن کو حضرت عباس علم بردار کہا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ کس قدر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ان پیارے یاروں سے ابو بکر و عمر عثمان کے ساتھ محبت تھی کہ اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کے نام پہ رکھا۔ اب آئیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو حضرت امام حسن مجتبی نے بھی اپنے بیٹوں کے نام جو رکھے آپ پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں کہ امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام حسن مثنیٰ رکھا اور ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن حسن رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر بن حسن رکھا اور ایک بیٹے کا نام عثمان بن حسن رکھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کے نام رکھے، ایک بیٹے کا نام علی رکھا، ایک کا نام ابو بکر بن حسین، ایک بیٹے کا نام عمر بن حسین، ایک کا نام عثمان بن حسین رکھا۔ آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ کس قدر اہل بیت طہار کا صحابہ اکرام خلفائے ثلاثہ کے ساتھ محبت کا انداز تھا اور خلفائے ثلاثہ اور صحابہ اکرام کی اہل بیت طہار کے ساتھ محبت کا عالم کیا تھا۔ آپ سن کے حیران رہ جائیں کہ رشتہ داری بڑی قریبی کی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جن کا نام تھا ام کلثوم بنت علی، ان کا نکاح حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اور پھر حضرت امام حسن کی اگر ازواج کی آپ فہرست اور لسٹ دیکھیں تو اس میں آپ کو نام ملے گا عائشہ بنت عثمان کا، جو سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی بیٹی ہیں۔ حضرت عائشہ، ان کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی نے نکاح فرمایا۔ رشتہ داری کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں مزید تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پھوپھی اور حضرت سیدنا عثمان غنی کی نانی جان ایک ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پھوپھو جان کا نام ام حکیم اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے واقعہ کربلا میں بڑا سنا ہے کہ آپ کی ایک زوجہ محترمہ بی بی شہر بانو کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے کربلا میں بڑی قربانیاں دی اور وفاداری کی حد کر دی۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہو جائے گی کہ جب ایران فتح ہوتا ہے اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک ہے تو ایران سے 2 قید کر کے شہزادیاں پیش کی گئیں
تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہزادی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو دی اور دوسری یہ شہزادی شہر بانو حضرت امام حسین کے نکاح میں دی۔ احباب دی وقار، اب آگے بڑھیں تو اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ رشتہ داری کا سلسلہ آگے بھی جاری رہا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام باقر، جب حضرت امام باقر جوان ہوئے تو اپنے بیٹے امام باقر کے نکاح کے لیے، رشتے کے لیے آپ تلاش میں تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ ہے کون سا گھرانہ آپ نے چنا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا گھرانہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں ام فروا بنت قاسم، ان کے ساتھ اپنے بیٹے امام باقر کا نکاح فرمایا، اور ان کے نکاح کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا فرمایا وہ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق۔ یہ وہ پیارے امام ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا داد کا دیکھتے ہیں تو آپ کو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا خاندان رسول ہے، اور دوسری طرف جب آپ ان کو نانک کی طرف سے ننیال کی طرف سے دیکھیں گے تو ننیال ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ احباب ذی وقار، ماں بین الفتوں محبتوں کا عالم یہ تھا کہ اگر بیان کیا جائے ایک بڑی لمبی فہرست ہے کہ ایک ایک قدم کے اوپر آپس میں محبت اور ایک دوسرے کا ادب اور احترام اس قدر تھا کہ رشتہ داریوں کے معاملات کو بھی اب اگر دیکھیں تو ایک کمال آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ اہل بیت طہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین محبت اور احترام اور یہ ساری چیزیں۔ احباب ذی وقار، میں یہاں پر آپ تمام احباب سے پھر یہ درخواست پیش کروں گا کہ جس طرح آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پچھلی جو نشستیں گزری ہیں ہم نے اس میں بھی کچھ واقعات میں بیان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اہل بیت طہار سے جو محبت کا عالم تھا وہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا بدری صحابہ کا وظیفہ لگایا، اور آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ کرام کا جب وظیفہ لگایا تو 2,000 روپیہ لگایا، لیکن جب حسنین کریمین کا وظیفہ لگایا تو 5,000 لگا۔ اس طرح سے محبت کا یہ سلسلہ رہا ہے، چاہے سیدہ پاک کے نکاح کا موقع ہو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اپنی زیرہ بیچنے جاتے ہیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علی مجھے بیچ دو، زیرہ خرید کے ان کو پیسے دیتے ہیں تو جاتے ہوئے وہ زیرہ بھی واپس تحفے میں دے دیتے ہیں۔ کیسا کمال ان کے مابین محبت کا ایک رشتہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے اور ان کے طفیل اللہ کریم ہماری مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔